اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے کہوٹا، جہاں وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر پہلے کہوٹا پہنچے ہیں، شجرکاری مہم کا افتتاح کیا ہے۔ جو پاکستان کے مستقبل، ہمارے نوجوان، ہماری اسٹوڈنٹس، ہمارے پولیٹیکل لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ آپ کا جو جنون میں نے دیکھا ہے، میں خاص طور پہ اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تعلیم کے لحاظ سے بھی، اور جو آپ کو یہ جنون ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو جنگلات ہیں ان کو بچانے کے لیے، میں اس لیے خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آپ سب کو، ہمارے اسٹوڈنٹس جو سامنے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے کرونا وائرس سے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے، آپ سب نے یہ ماسک پہنے ہوئے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے خاص کرم کیا ہمارے ملک پہ۔ آپ اگر دنیا میں دیکھیں، کرونا کی وائرس کی وجہ سے، اور خاص طور پہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو لاک ڈاؤن ہے، اس کی وجہ سے جو دنیا میں تباہی مچی ہے، اللہ نے ہمارے ملک پہ خاص کرم کیا۔ ہمارے لوگوں کے، پاکستانی قوم کے لیے بھی یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ انہوں نے بھی SOPs کے اوپر عمل کیا، اور آج ہم جو تباہی آنی چاہیے تھی، جو آئی ہے دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے، پاکستان اس سے ابھی تک بچا ہوا ہے۔ ہمارے حالات دنیا سے بہت بہتر ہے۔ ساتھ والا ہمارا ہمسایہ ہندوستان، میں دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ وہاں ایک دن میں تقریباً 700 لوگوں کی فوتگیاں ہوئی ہیں، اموات ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں یہ کرو نیچے آ رہی ہے۔ تو میں اپنی قوم کو آج اس اوکیزن سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے کہ جو قربانی کی عید اب آ رہی ہے، اس میں ہم سب احتیاط کریں۔ میں نے ایڈمنسٹریشن کو بڑے سختی سے کہا ہے کہ SOPs کے اوپر عمل کرنا ہے ہم نے، کہ اللہ نے اگر ہمارے پہ کرم کیا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، SOPs پہ عمل کر کے اور احتیاط کر کے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میرے سے دعا تب مانگو، پہلے خود کوشش کرو، احتیاط کرو۔ تو انشاءاللہ اگر ہم نے قربانی کی عید پہ احتیاط کی، جو ہم نے پچھلی عید میں نہیں کی تھی، تو انشاءاللہ ہم اس بہت بڑے امتحان سے نکل جائیں گے۔ اب جس مقصد سے میں یہاں آیا ہوں، دیکھیں، یہ جو آپ سب طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کے مستقبل کے لیے اب ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی، جس طرح ہم نے اپنے جنگلات کو کاٹا، جس طرح ہم نے آہستہ آہستہ جو اللہ نے نعمتیں بخشی تھیں پاکستان کو، ان کی ہم نے قدر نہیں کی۔ ہم نے جو فارسٹ کور، جو جنگلات کا ہر ملک میں کور ہونا چاہیے، پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جس میں تقریباً دنیا میں سب سے کم جنگلات بچ گئے۔ ہمارے جو انگریز کے زمانے کے بھی جنگل چھوڑے گئے تھے، جس طرح کندیاں میاں والی میں ایک بہت بڑا جنگل تھا، چھانگا مانگا ہم نے بڑا جنگل تھا، اور بھی چیچا وطنی بڑے بڑے جنگل تھے۔ ہم نے آزادی کے بعد بجائے اور جنگلات پاکستان میں اگانے کے، ہم نے ان جنگلات کو بھی صفایا کر دیا، اور اس کا بہت نقصان ہوگا آگے جا کے اپنی قوم کو، اگر ہم نے اپنے جنگلات مزید نہ اگائے، اور جو ہمارے ہرے علاقے ہیں، جو نیشنل پارکس ہیں، ان کو مزید اور نہ بڑھایا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ پاکستان آزادی سے اب تک 30 نیشنل پارک تھی پاکستان میں، آزادی سے اب تک،
ہم نے اپنے دور میں 9 نئے نیشنل پارکس ڈکلیئر کیے ہیں. اور صرف نیشنل پارک، اور یہ ضروری آپ کے لیے سمجھنا اس لیے کہ نیشنل پارکس ہوتے ہیں جو ہم اپنے جنگلات کو بچا لیں. ادھر پھر جانور بھی بچ جاتے ہیں، ادھر پھر موقع ملتا ہے ہمیں دیکھنے کا، ٹورزم کا، جا کے دیکھنے کا، اپنی جو ماحولیات ہے اس کا بھی دھیان رکھنے کا، کیونکہ جو جنگلات ہوا صاف کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ، دنیا میں جو موسم گرم ہو رہا ہے، وہ بھی اس سے بھی بچ جاتے ہیں جتنے آپ اپنے ملک میں درخت اگائیں. تو ہم نے سب سے پہلے تو فیصلہ کیا کہ 9 مزید نیشنل پارکس ہم نے ڈکلیئر کر دیے ہیں. تو اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے رہیں گے. اس کے بعد اب تک جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان میں 10 ارب درخت اگانے ہیں، ابھی 2 سال تک ہم نے 30 کروڑ درخت اگائے ہیں. اور 30 کروڑ درخت اگاتے ہوئے ہم نے نرسریز بنائی ہیں. یعنی جب نئے آپ جنگلات اگاتے ہیں تو آپ کو درختوں کی نرسریز چاہیے. تو ابھی جو ہماری نرسریز میں درخت ہیں، انشاءاللہ اگلی جون تک پاکستان میں ہم 1 ارب درخت اگا چکیں گے. اور کیونکہ ہماری نرسریز میں اور پودے اگتے جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے ہم قریب پہنچ چکیں گے اپنے 5 سال میں. میں آپ سب سے آج اپنی جو پاکستان کے نوجوان ہیں، جو ہمارے فیوچر ہیں اور آپ کا فیوچر ایک ہرا پاکستان ہے، میں آج آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے درختوں کو اگانا ہی نہیں، پودے لگانا صرف نہیں، ان کو بچانا بھی ہے. ان کے لیے ہم نے خاص طور پہ جو نگہبان، جنگلات کو بچانے کے لیے جو نگہبان، وہ ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں. امین 10 گنا بڑھا جو اب اس فورس میں 10 گنا بڑھا کتنے 300 ہے 3000 کا 300 ابھی تک ہمارے پاس نگہبان اس علاقے کے اندر ہے. اور انشاءاللہ اس کو 10 گنا بڑھا رہے ہیں، 300 سے 3000 تک لے کے جا رہے ہیں. تو ان کا کام ہوگا ہمارے جنگلات کو بچانا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب سب سے آسان طریقہ جنگل اگانے کا یہ ہے کہ ہم ایک علاقے کے اندر جو چھوٹے پودے، جب یہ درختوں سے جب گرتا ہے بیج اور یہ جو پودے اگتے ہیں، تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے ان کو بچانا. ان کو 3 طرح بچانا پڑتا ہے. ایک آگ سے، چھوٹے پودے مرتے کیسے، بڑے درخت نہیں مرتے آگ سے، چھوٹے پودے مرتے ہیں. تو ایک تو یہ نگہبان کی ذمہ داری ہوگی ان کو آگ سے بچانا. دوسری جانور، ایک جانور ہوتا ہے جس کو سے کہتے ہیں، انگریزی میں پوکیوپائن کہتے ہیں، وہ بھی چھوٹے پودے مار دیتا ہے. اور پھر جب بکریاں آتی ہیں جنگل میں تو وہ بھی چھوٹے پودے کھا جاتی ہیں. تو ایک ان سے جانوروں سے بچانا ہے. اور تیسری چیز انسانوں سے بچانا ہے. وہ لوگ جو کہ جنگلات کاٹتے ہیں، جو لوگ جس کو ہم ٹمبر مافیا کہتے ہیں، جو پورا ایک مافیا ہوتا ہے جو پیسے بناتا ہے درخت کاٹ کے، اور جنہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے پاکستان میں. تیسرا ان سے بچانا ہے ان نگہبان میں. تو انشاءاللہ یہ جو میں اپنی آنے والی جو ہماری جو نئی جنریشن ہے، جو آپ سب ہیں، ان کے اندر اب زیادہ شعور ہے اپنے ملک کو، اپنے مستقبل بچانے کے لیے. ان کو زیادہ سمجھ ہے اب کہ کتنی ضرورت ہے ایک ملک کو درختوں کی. اور وہ چیزیں سمجھ بیٹھے ہیں جو ہمارے جب ہم بڑے ہو رہے تھے ہمیں کوئی نہیں بتاتا تھا. تو اب ایک شعور آ چکا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر سکول کے اندر ہفتے میں 2 گھنٹے ہوں گے ہر سکول کے اندر، جو صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بچوں کو مزید اور شعور دینا کلین اور گرین پاکستان کا، کیسے پودے اگانے ہیں، کیسے اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے. ہمارے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو ایمان کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا ایمان صفائی ہے. اور صفائی بدقسمتی سے اب ہم مغرب میں جائیں تو ہمیں وہاں صفائی نظر آتی ہے. وہ ملک جو مسلمان نہیں ہے
وہاں صفائی زیادہ ہمارے سے. تو جو ہمارا یوتھ ہے, نوجوان ہے, ہمارے طالب علم ہیں, انشاءاللہ ابھی سے آپ کو تیار کریں گے کہ آپ نے اس ملک کا دھیان رکھنا ہے, آپ نے اس ملک کے درختوں کا دھیان رکھنا ہے, آپ نے اس ملک کو جب درختوں کا دھیان رکھیں گے پولوشن سے بچائیں گے. جو ماحولیات تباہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے, لاہور کے اندر کیونکہ ہم نے درخت کاٹ دیے, ہم نے سوچا نہیں, اب لاہور میں جو ماحولیات اتنی بگڑ چکی ہے, پولوشن اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کی صحت کے اوپر اب فرق پڑ رہا ہے. اور اس لیے نوجوانوں کو ہم ابھی سے شعور دینا شروع کریں گے کہ کیسے انہوں نے شہروں کو صاف رکھنا ہے, کیسے انہوں نے اپنے جنگلات بچانے ہیں, اور پھر اس سے آگے بھی جائیں گے کیسے ہم نے اپنا پانی صاف رکھنا ہے, کیونکہ پانی کے اندر بھی ہم سب کچھ گند بلا پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں, پانی پینے والے گندے پانی پینے کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہ میں نے ساری جگہ اپنے جتنے بھی پاکستان میں شہر ہیں, میں نے یہ اپنے چیف سیکرٹریز کو کہا ہے کہ ہر شہر کا ماسٹر پلان بنایا جائے. ہمارے شہروں کے ماسٹر پلان ہی نہیں ہیں, پھیلتے جا رہے ہیں شہر, ہرے علاقوں کے اندر شہر چلے گئے ہیں. جو زمین ہمیں چاہیے جس کے اوپر اناج اگے ادھر شہر پہنچ چکے ہیں. آگے جا کے مسئلے پڑیں گے ہمیں, ہمارے ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی. وہ ملک جو دنیا کے کھانا دے سکتا ہے ادھر کمی ہو جائے گی, صرف اس لیے کہ ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوئی شہروں کی. شہر پھیلتے جا رہے ہیں ہمارے, اور وہ ہرے علاقے کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کا بھی اثر ہوگا گلوبل وارمنگ پہ بھی اور پولوشن پہ بھی. تو اس کے لیے میں نے سب کو کہا, ٹائم دیا ہوا ہے, اگلے 2-3 مہینے میں ہر شہر کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں. اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ شہروں کے ارد گرد گرین علاقے کون سے ہوں گے. اس کے آگے ہم شہر پھیلنے نہیں دیں گے, اور شہروں کے اندر بھی جب ہم شہروں کو روکیں گے تو تبھی ان شہروں کو ہم صاف رکھ سکیں گے. جتنے شہر پھیل جائیں گے اتنے ہم کم ان کی گندگی اٹھا سکیں گے, پانی صاف رکھ سکیں گے, پانی سپلائی کر سکیں گے. جتنے شہر چھوٹے ہوں گے, یعنی جتنے روکیں گے ہم شہر بڑے ہونے سے, تو اس کا بھی پورا ہم پلان کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں گے. اللہ نے اس میں خوبصورتی دی ہے, اللہ نے نعمتیں بخشی ہمارے ملک میں, اللہ نے وہ چیزیں دی ہیں جو شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں ہوں. 12 موسم ہیں پاکستان میں, 12 موسم ہیں ملک میں جو شاید ہی کسی ملک کے اندر ہوں. یعنی ہم سب کچھ اگا سکتے ہیں اس ملک میں, لیکن ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ کی نعمت ہے یہ ملک, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور یہ جب آپ درخت اپنے بچاتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کی آپ قدر کرتے ہیں. میں پھر سے بریگیڈیئر صاحب آپ کو تاکید کرتا ہوں, آپ زبردست کام کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کر رہے ہیں کہ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ, جب اللہ ہمیں اچھا موسم دیتا ہے, درخت دیتا ہے. سارا پاکستان ریگستان ہی ہو سکتا تھا. کئی ملک ہیں, آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں وہاں تو ریت ہی ہے, وہاں دبئی چلے جائیں وہاں تو آپ کو درخت ہی مشکل سے نظر آتا ہے. تو ہمارے ملک میں تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, صرف ہم نے اب اس کی قدر کرنی ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.